جس وقت حضرت امام زین العابدین آپ کوفہ پہنچے تو یزید کے سامنے جب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس رکھا گیا، اس نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جب ان کے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو وہاں پر اس مجلس کے اندر ہی شخص بول پڑے، کیا ظلم کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیار دیتے، ان کا ماتھا چومتے، اور تم یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہو۔ اس وقت بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ سارے جو واقعات پیش آئے ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ حضرت مائی شیر بانو علیہ السلام تھی، ان کے بیٹے تھے۔ جب ایران فتح ہوا اور وہاں سے جب مختلف لوگ قیدی ہو کر آئے تو ان میں یزدگرد وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک حضرت مائی شیر بانو تھی، اور ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرپرستی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر انہی کے بطن پاک سے حضرت امام زین العابدین آپ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح حضرت امام زین العابدین وہ شخصیت ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک اتنا اس واقعے کا آپ پر اثر تھا کہ جس وقت کوفہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام زین العابدین اور آل بیت کا وہ لٹا پٹا قافلہ اور وہ عظمتوں والی معزز خواتین وہ بھی مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، تو مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین جس وقت حضور علیہ السلام کے روضہ عطر کے قریب پہنچے، مواجہ شریف کی زیارت کر رہے تھے، تو مستند کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اپنے نانہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے نانہ پاک، میرے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، جنہیں آپ نے جنتی پھول فرمایا، انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ کوفیوں نے یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے۔ میرے چچا کے بیٹے 18 افراد خاندان کے اور دیگر جو جان نثار تھے 72 تن ٹوٹل، وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں۔ ہم واپس آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین جتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عکس جمیل بنایا تھا۔ وہاں پر رہتے ہوئے آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کے اسوہ حسنہ کے موافق پہلے نمبر پر صبر اختیار فرمایا۔ یہ سارے واقعات ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ کو سید الصابرین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کرنے والوں کے بھی سردار تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سخاوت کا وصف عطا فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے دروازے پر مانگنے والا آ جائے، آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا کرتے تھے۔ اور شواہد النبوت کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ رات کے وقت نوافل کی ادائیگی فرما رہے تھے۔ شیطان چونکہ انسانوں کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نیکی سے روکے، طرح طرح کے ہیلے بہانے وہ کرتا ہے۔
وہ ایک سانپ کی شکل میں آیا. حضرت امام زین العابدین نوافل ادا فرما رہے تھے. اس نے سانپ کی شکل میں آ کے آپ کے انگوٹھے کے اوپر ایک چوٹ لگائی، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی عبادت کو نہیں چھوڑا. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو وہاں پر آواز آئی، عاطف غیبی سے ایک آواز آئی، انت زین العابدین انت السجاد. اسی وجہ سے پھر آپ کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے اور سجاد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان سارے عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، اور آپ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں. اور پھر آپ کی بارگاہ کے اندر جو کوئی بھی آتا آپ تواضع انکساری اختیار کرتے.